مجھے اگر کوئی ڈرائے یا کوئی ڈر جائے کہ دیکھو جی تم سپاہی صحابہ میں چلے جاؤ گے اور تمہیں گولی لگ جائے گی تو یہ عقیدہ غلط ہو جائے گا. مجھے کوئی گولی مار دے گا میں نہیں مانتا اس بات کو. تدبیر کرنی چاہیے، تقدیر کا مالک اللہ ہے. تدبیر کرنی چاہیے، تقدیر کا مالک اللہ ہے. اب مجھے یہ باتیں میں اپنی اس لیے سناتا ہوں تاکہ آپ بھی اس پر تیار ہو جائیں. آپ کو بھی تیار ہونا چاہیے. شرافت سے کوئی بات نہیں مانی جاتی. یہ تسبیح پھیرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تسبیح پھیرنی چاہیے لیکن ڈنڈا بھی چلانا چاہیے. ڈنڈا چلانے کے لیے ہمیں سڑکوں پر آنا ہوگا. یہ تو الحمدللہ یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب رحیم خان جیل میں تھا کہ آپ نے چوک ایوب چوک میں بہت بڑا اجتماع کیا اور 4-5 گھنٹے ہی روڈ بلا کی. ایسے کام ہوں گے تو ہماری کامیاب ہوگی. اگر ہم گھر میں بیٹھے رہیں یا مسجد میں بیٹھ کر رات دادے پاسے کر لیں تو ایسا نہیں ہوگا. ہوگا دلیری اور بہادری سے. اور ویسے زندگی شیر کی زندگی بہتر ہوتی ہے، گیدڑ کی زندگی تو کوئی نہیں نا. کیا خیال آپ کا؟ شیر کی طرح زندہ رہنا ہے. اور ہم نوجوان ہیں، ہماری موجودگی میں کوئی صحابہ کو گالی نکالے اور ہم خاموش سے بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہوگا. ہماری زندگی پر لعنت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی سانس لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی. ایک بندے کی خاطر، ایک صحابی کی خاطر کتنے صحابہ کو؟ 1400 صحابہ کو قربان کرنے کا حضور نے ارادہ کر لیا. حالانکہ اللہ پاک حضرت جبرائیل السلام کے ذریعے یہ بتلا سکتے تھے کہ دیکھو حضرت عثمان غنی تو زندہ ہے. اور جب وفا اڑ گئی تھی، صلح حدیبیہ والی بات ہے نا، جب وفا اڑ گئی تھی حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. لیکن نہیں، اللہ پاک نے امتحان لینا تھا صحابہ کا، اور جب امتحان لے لیا تو اللہ پاک پھر اسے جبرائیل السلام کو بھیج دیا کہ لقد رضی اللہ عنہ. اللہ پاک نے یہ لام اور کافی یہ تاکیدی لفظ ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ یہ پکی گل ہے کوئی کمی کوئی نہیں کہ میں انہاں لوگاں تے راضی ہو چکے ہیں جنہیں تھلے درخت کے تھلے بیعت کر رہے ہیں. کتنے صحابہ نے؟ 14 صحابہ نے. اور اگلی بڑی قیمتی گل ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تو ان کے دلوں کا بھی مالک ہوں، میں ان کے دلوں کو بھی جانتا ہوں. جب اللہ دلوں کو جانتے ہیں اور رضا کا اعلان کر دیا اللہ پاک نے، اب اس کے بعد کوئی چوڑا، کوئی چبار، کوئی بدبخت جب صحابہ کو گالی نکالے گا تو ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. ہم ایسے خنزیروں کا مقابلہ کریں گے اور جرأت اور بہادری کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے. میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اصحاب رسول کی نوکری میں لائے اور اصحاب رسول کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر اور وقت زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ